سر پاکستان کے حالات جی اور اس مہربان. بابا فقیر کی بات سے ہی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وجہ بتائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب بھی خشکی اور تری بحر و بر میں فساد آتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور وہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں کچھ تھوڑا انہیں جھٹکا دیتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو کسی بھی قوم یا ملک کے ڈوبنے زوال کے جو اسباب ہیں اس کا ذمہ دار کوئی ایک طبقہ نہیں ہوتا، صرف حکمران نہیں ہوتے، پوری قوم اس میں ذمہ دار ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور محکم قانون ہے جو ناقابل تبدیل ہے کہ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، ان کے حالات بگڑ جائیں گے، اللہ ان کو عزت نہیں دے گا دنیا میں. ایمان والے ہیں تو موت کے بعد بھی ان بدعمالیوں کی پکڑ اس کا قانون ہے، معاف کر دے اس کی مرضی ہے، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور جس قوم میں بھی انصاف ہوگا، عدل ہوگا، دیانتداری ہوگی اور سچ ہوگا، وہ قوم عزت پائے گی، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہی نہ ہوں، پتھروں کی پوجا کرتے ہوں، یا وہ جانوروں کی پوجا کرتے ہوں، یا بالکل ہی ایتھیسٹ ہوں. اگر ان میں انصاف ہے اور ان میں دیانتداری ہے اور ان میں سچائی ہے تو یہ قوم عزت پائے گی. غیر مسلم بھی ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اور آخرت میں تو پھر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کرے گا. تو میں اس میں صرف اپنے حکمرانوں کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ہمارے ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہماری نافرمانیوں سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے. تو سر اس سے باہر نکلنے کے لیے کریں کیا؟ یہ تو وجوہات میں سے ایک وجہ بڑی ہو گئی کہ ہم بحیثیت قوم اس کے ذمہ دار ہیں. باہر نکلنے کے لیے کیا کریں؟ باہر نکلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو تو تم پر بارشیں برسائے گا موقع پر، اور تمہاری جان میں، مال میں، اولاد میں بہت زیادہ برکت دے گا، اور تمہارے لیے کھیتیاں، باغات اور کہ بابرکت اللہ تعالیٰ نمونے دکھائے گا، اور تمہارے لیے دریاؤں کے پانی کو بھر دے گا اور ان کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا. یہ قرآن نے علاج بتایا ہے. اور دوسری جگہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، اہل ایمان مرد عورت اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں انتہائی خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے،
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہت بہترین بدلہ ان کو دیں گے۔ تو اس کا علاج تو ایک فرد سے شروع ہوتا ہے کہ ہر مرد عورت اپنی جگہ پر توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔